السلام علیکم جعفری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بلکہ آج آپ میرے سے کویشچن کر رہے ہیں تو مجھے چونکہ آپ نے بتایا قدیر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی دے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور میرے بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے، اللہ ان کو جلدی سے صحت یابی عطا فرمائے، اور وہ خود جو ہے وہ آ کے کویشچن کریں۔ جعفری صاحب، میرا پہلا کویشچن آپ سے عمران خان صاحب کے سزاؤں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن عدلیہ سے ابھی بھی امید ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ عدلیہ سے ان کو کوئی انصاف ملے گا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو انصاف تو ملنا ہی ملنا ہے، اب اس عدلیہ سے ملے یا وہ کائنات کے مالک کی عدلیہ سے ملے، ملنا تو ہے، اور اس نے آ جانا ہے، ہی از کمنگ۔ اب دنیا جو ہے وہ لوگ شاید بے صبر ہو جاتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باتیں کر رہے ہیں، تو انرجی پیٹرنز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ہے نا مائکے کے حق میں ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ جعفری صاحب، علیمہ خان صاحبہ کہتی عمران خان صاحب کو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، وہ کہتے مقدمات کا سامنا کروں گا۔ آپ کو نظر آتا ہے عمران خان صاحب کسی ڈیل کو، کسی آفر کو قبول کریں؟ اب تو سوال ہی نہیں ہوتا جی، اب تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ وہ ختم ہی ہو گیا قصہ، وہ ڈیل نہیں کرنے لگا، پہلے بھی نہیں کرنی تھی اس نے، اور بالکل وہ جا سکتا تھا، اس نے اب عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں، وہ جس دن نکلنا چاہے نکل جائے، صرف یہ ہے کہ جیل کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا ہے جس میں سے سر جھکا کے باہر نکلنا پڑے گا، تو وہ سر اٹھا کے باہر نکلے گا، وہ سر جھکا کے باہر نکلے گا نہیں۔ اس کا جو ہے نا بڑا دروازہ بند ہے اور چھوٹا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا ہے کہ آپ بس سر جھکائیں اور باہر نکل جائیں، وہ نہیں نکلے گا، وہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہ عام سا آدمی ہے نہیں، اور بہرحال اللہ نے جس سے کام لینا ہو سر، مچھر سے نمرود مروا لیتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے، وہ چڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، وہ مروا لیتا ہے، جس کے سر کے اوپر یا جس کے کندھے کے اوپر مالک نے ہاتھ رکھا ہو وہ اس سے کام کروا لیتا ہے، اور آئکے کے سر کے اوپر اور کندھے کے اوپر تو جتنا بڑا کرم اللہ نے رکھا ہوا ہے اور جتنی اس کا جو ہے دست شفقت اس کے اوپر ہے، نو ون کین انڈو آئکے، نیور۔ عمران خان صاحب کہتے 27 سپتمبر کو لوگ نکلیں جمہوریت آزاد عدلیہ کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے۔ 27 سپتمبر گیم چینجر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جلسہ ہے پی ٹی آئی کا پشاور میں۔ دیکھیں، کوئی بہت بڑا گیم چینجرز تو نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگوں کے اندر ایک جمود ہے اس کو یقیناً ختم کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہوگا اپنے اندر سے ہی اپنی قیادت کے لیے۔ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس جلسے میں نظر آئیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آپ کو ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرف جا رہی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انقلابات کی ویسے بات بھی کرتے رہے، عمران خان صاحب بھی انقلابات لانے کی بات کرتے ہیں، انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں، محمود اچک صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی پہلے سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال کے انقلاب کی بات کی۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح کے انقلابات پاکستان میں بھی آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، یہ آنے ہیں، اس کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ آنا لیڈر لیس ہے۔ یہ لیڈرز جو ہیں نا، یہ سو کالڈ کے جو ہے وہ لوگوں میں جا کے گھس جاتے ہیں اور پھر حالات کو جو ہے نا ٹرن دے دیتے ہیں اپنی مرضی کا، یعنی ایجنڈا کسی کا ہوتا ہے، سٹیج کسی کا ہوتا ہے، اور یہ بیچ میں گھس کے تو سارا کچھ ہی خراب کر دیتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا ایجنڈا ہی جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اب کی بار شاید یہ خود ٹون ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں، اب کی بار شاید جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا، اور میں نے بارہا آپ سے یہ بات کہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، اگلے الیکشنوں میں وہ نہیں ہیں، وہ بالکل آبسلیٹ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اگلے الیکشنوں میں شاید وہ کونسلر بھی بھرتی نہ ہو سکیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے جلسے کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخی جلسہ ہوگا، ایک تاریخ رقم ہوگی؟ آپ کو پورے پاکستان سے نظر آتا ہے پشاور میں جلسہ ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ بہت بڑا تو شاید وہ جو ہے نا وہ امپیکٹ نہ ڈال سکے، لیکن یہ ہوگا بہرحال بڑا جلسہ، اور میں نے عرض کیا نا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ امپیکٹ
آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی کوئی بہت زیادہ صحیح سروائیو شاید نہ کر سکے۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، آپ کو عمران خان صاحب کو ان کیسز میں انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ انصاف تو اس کو اللہ کی عدالت سے ملنا ہے، ان عدالتوں سے تو مشکل ہے، اور یہ سارے کے سارے کیس اڑنے تو ہیں، لیکن یہ اس وقت اڑنے ہیں جب ذرا عدلیہ اپنی نزع کی حالت سے باہر آئے گی۔ عدلیہ بھی آئی سی یو پہ ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ جتنا کہ میں نے سویلائزیشنز کو پڑھا ہے، جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت آتا ہے مجھے، سویلائزیشنز اس وقت مرتی ہیں، اس وقت ختم ہوتی ہیں جب نظام عدل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت نظام عدل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یا عن قریب ختم ہونے جا رہا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، یہاں سے آگے حالات خراب ہی ہیں، یہاں سے حالات اچھے ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے۔ اب ایک دفعہ تو پورے کا پورا یہ فلیئر کرے گا، اور یہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گی، اور یہ لیڈر لیس قسم کا احتجاج ہوگا جو لوگوں کو قابو کرنا پھر ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ ملٹی فیسٹڈ ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی خود ختم کر لی ہے۔ یہ لوگ اپنی ہی عزت جو ہے نا اس کو گوا بیٹھے ہیں، اور اب لوگوں میں ان کی عزت نہیں رہی ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں، مطلب یہ کچھ نہیں کر سکتے جی۔ اب یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے، یہ اپنی طرف سے انسان بہت تیز بنتا ہے۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، تو ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ کسی نے گولڈن ایگل سے پوچھا تھا کہ تو جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں مچھلی ہلتی ہے، اور آسمان کی سب سے اونچائی کے اوپر اڑتے ہوئے تجھے وہ مچھلی نظر آ جاتی ہے، پھر تو جال میں کیوں پھنستا؟ تو اس گولڈن ایگل نے کہا تھا کہ جب تقدیر کا لکھا ہوا آگے آ جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت وہ گولڈن ایگل جو ہے وہ جال میں پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ گولڈن ایگل پورا جال لے کے اڑے گا، اور یہ شکاری دیکھتے رہ جائیں گے۔ یو ول سی اٹ، ہوتا کیا ہے۔ جعفری صاحب، عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں، خاص طور پر علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر کو ہدایت کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ منقطع کر لیں، اور جس نے بات کرنی ہے اڈیالہ میں آ کر میرے سے ڈائریکٹ بات کرے۔ آپ کو لگتا ہے ایک تو عمران خان صاحب کے کہنے پر عمل کیا جائے گا، اور اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے کوئی بات کرنے آئے گا؟ اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے تو بات کرنے لوگ اکثر ہی آتے ہیں جی، سب وہاں جاتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ اگر کوئی معجزہ ہو گیا، جو کہ ہوتے نہیں ہیں، ہو بھی سکتا ہے، اگر کوئی معجزہ ہو گیا تو بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور سے اپنے تعلقات بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا، ان کے جتنے قریبی ٹائز ہیں، کتنے قریبی ریلیشنز ہیں، اتنے قریبی ریلیشن تو شاید وہ جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف کے نہیں ہوتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس جو مستعفی ہوئے تھے، شاہد جمیل صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوئے۔ آپ کو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بڑی تحریک دوبارہ بنتی نظر آ رہی ہے؟ بالکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ اپنے پیراسائٹ سے جو ہے وہ جو اس کا خون اندر ہی اندر چوس کے اس کو کمزور کریں، ان سے آزاد ہو جائے تو یہ بہت بڑی تحریک بنے گی۔ آخری کوشچن جعفری صاحب میرا آپ سے، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ، اور تفتیشی ٹیمیں بھی گئیں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے، ٹویٹر ہینڈل کون کرتا ہے بیسیکلی ان کا، تو اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ بند بھی کر دیا جائے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، بند ہو سکتا ہے؟ سر مجھے ٹویٹر کا تو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں اگر اس کو اپنے چارٹ پہ دیکھتا ہوں، نمبرز میں دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ عمران خان کی آواز بند نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ٹویٹر کی طرف سے آئے یا چاہے وہ کہیں اور سے آئے۔ وہ جو اوریجنل آواز اس کی کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے، حالانکہ اس کو بہت سارے لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ آواز جو ہے وہ آنی بند نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے۔ ٹویٹر تو پتہ نہیں بند ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن بہت ساروں کے اب جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بند ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔